اس حوالے سے دوسری بات عرض کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ حافظ طارق مسعود صاحب کی بات دوبارہ سماعت فرما لیجیے۔ امی عائشہ جب زندہ تھیں سندھ فتح ہو چکا تھا، تو وہاں چونکہ حنفی آئے تھے اور پھر ملتان، پھر آگے دہلی اور برما تک مسلمان فوجیں پہنچ چکی۔ طارق مسعود صاحب کے فرمان کے مطابق سندھ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات طیبہ میں فتح ہوا، اور جو وہاں فتح کرنے کے لیے آئے تھے، جو لوگ آئے تھے وہ حنفی تھے۔ تو طارق مسعود صاحب کے اس فرمان کے مطابق تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں ہی حنفی مذہب ثابت ہو جاتا ہے۔ اب حنفی مذہب کے لیے اور بڑا کمال کیا ہوگا کہ امی عائشہ 57 ہجری کو فوت ہوئی ہیں، اور تقریباً 110 ہجری تک کم و بیش صحابہ کرام رہے ہیں۔ کم تھی ان کی تعداد لیکن رہے ہیں، اور 60 کے دہائی میں تو بہت سارے صحابہ کرام موجود تھے۔ تو یہ ثابت کرنا کہ جی سیدہ عائشہ کی زندگی میں حنفی، چونکہ حنفی آئے تھے، سندھ فتح ہوا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں، اور حنفی آئے تھے، کیا مطلب حنفی کیسے آ سکتے؟ صحابہ کرام کے دور میں حنفی تھے؟ یقیناً نہیں تھے، لیکن اپنے خیال سے تو طارق مسعود صاحب نے بڑا کمال دکھایا۔ لیکن وہ کہا جاتا ہے نا، فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ اے بسا آرزو کے خاک شدہ، وہی معاملہ ہے۔ تو حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ 57 ہجری کو یا 58 ہجری کو فوت ہوئی تھی، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پیدائش، ظاہر سی بات ہے نا کہ حنفی تو امام حنیفہ کے بعد ہی آئیں گے نا، پہلے تو نہیں آ سکتے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، یا آپ کہیں گے کہ جی وہ امام حنیفہ سے پہلے آ چکے تھے حنفی۔ باپ پہلے پیدا ہوتا ہے پھر بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی وفات 57 یا 58 ہجری پہ ہوئی، اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے؟ اس پر علماء دیوبند میں سے مولانا مفتی عزیز الرحمن بجنوری صاحب، ان کی کتاب ہے سیرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اس کے صفحہ 15 پر حضرت نے تحریر فرمایا، آپ کا سن ولادت متفق علیہ اور مشہور روایت کی بنا پر 80 ہجری ہے۔ تو یہ بات 2 اور 2 4 کی طرح صاف اور واضح ہے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے کم و بیش 22 یا 23 سالوں بعد ہوئی، پیدا ہوئے ہیں۔ یعنی ابو حنیفہ کی پیدائش سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وفات کے تقریباً 22 یا 23 سال بعد پیدا ہوئے ہیں۔ تو جو فرق ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے 22 سال بعد پیدا ہوئے، بھلا ام المؤمنین کی زندگی میں ان کے ماننے والے یا اس امام کے مقلد کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ یہ تو وہی بات ہوئی کہ باپ سے بھی پہلے بیٹا پیدا ہو چکا ہے، باپ سے بھی پہلے، اور 1-2 سال کا فرق نہیں ہے بھائی، 22-23 سال کا فرق ہے۔ تو یہ بات درست نہیں ہے۔ رہی بات فتح سندھ کے آنے والوں کے حنفی ہونے کی، تو یہ ناممکنات میں سے 95 میں بھی یہ ناممکنات میں سے 95 ہجری میں، جبکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 15 سال کے تھے، ناممکن ہے کہ یہاں آنے والے حنفی ہوں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی کتاب سیرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی صفحہ 34 کو دیکھیں، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ آپ نے 96 ہجری تک حصول علم کی طرف توجہ نہیں کی تھی۔ دوبارہ دیکھ لیں، یعنی وہ ایک تاریخی حقیقت کہہ رہے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے ہسٹوریکل فیکٹ، تاریخی حقیقت ہے۔ 96 ہجری تک امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حصول علم کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ ان کی اس روایت، یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ نے تاخیر سے پڑھنا شروع کیا تھا، اور بھی علماء اس چیز کا ذکر کر چکے ہیں، لیکن انہوں نے جو تاریخ بتائی وہ 96 مقرر فرمائی ہے۔ سندھ کب فتح ہوا تھا؟ 95 ہجری کو۔ اور خود علماء دیوبند کے بیان کے مطابق یہ تاریخی حقیقت ہے کہ امام صاحب نے 96 میں تعلیم حاصل کرنا شروع کیا، تو مطلب فتح سندھ کے 1 سال بعد تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا تھا۔ اب آپ خود ہی بتائیے کہ وہ دور جس میں کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم بھی موجود تھے، اور کبار تابعین کا ایک جمع غفیر تھا، بہت بڑی جماعت تھی، اہل علم کی بہت بڑی جماعت تھی، بڑے بڑے محدثین فقہاء موجود تھے۔ ان کی موجودگی میں لوگ کسی ایسے فرد کی تقلید کیسے کر سکتے ہیں کہ جس نے ابھی پڑھنا بھی شروع نہ کیا ہو؟ 96 میں تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا، 1 سال بعد انہوں نے پڑھنا شروع کیا فتح سندھ کی، تو کیسے ان کے مقلد ہو سکتے ہیں؟ لاجک کے لحاظ سے یہ بات بالکل غلط ہے۔ امید ہے کہ طارق مسعود صاحب اس بات پر توجہ فرمائیں گے۔